بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی شفاقیت تھم نہ سکی، غزہ پر تازہ حملوں میں خواتین بچوں سمیت 112 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ سٹی میں اسکول پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 30 فلسطینی شہید ہوئے۔ شمالی غزہ میں مسلسل بمباری سے 71 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,35,000 سے زائد فلسطینیوں کا انخلا ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ غزہ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,523 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 1,06,38 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ مزید علاقوں پر قبضہ کر کے غزہ پٹی کو تقسیم کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خطے کی صورتحال پر ٹیلی فونک رابطہ۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں بمباری کی دھمکی دے رکھی ہے۔ بمباری کی دھمکی کے بعد ایران کو براہ راست مذاکرات کی تجویز بھی دے دی۔ اسرائیل کا لبنان پر حملہ، حماس رہنما بچوں سمیت شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لبنان میں کیے گئے ایک ٹارگیٹڈ حملے کے دوران حماس رہنما کو بچوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق لبنانی وزیر اعظم نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے لبنانی خود مختاری پر کھلا حملہ اور اسرائیل کے ساتھ 27 نومبر کی جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ رات کے وقت سینڈون کے علاقے میں ایک ٹارگیٹڈ حملہ کیا گیا، جس میں لبنان میں موجود حماس رہنما حسن فرحاد کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے کمانڈر حسن فرحاد نے اکتوبر 2023 میں غزہ میں جنگ شروع ہونے کے دوران اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں پر متعدد حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایسے لوگوں کو نکالیں گے جن کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ سمیت دیگر عہدیداروں کی برطرفی کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کو نکالیں گے جو فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایسے لوگ نکالیں گے جو ہمیں پسند نہیں، جن کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطرف کیے جانے والوں میں ڈائریکٹر فار انٹیلیجنس برائن والش بھی شامل ہیں۔ بھارت میں متنازعہ وقف ترمیمی بل منظوری کے بعد اپوزیشن اور مسلم تنظیموں کا شدید احتجاج۔ بھارت کی لوک سبھا میں 12 گھنٹے کے طویل بحث کے بعد بی جے پی حکومت نے متنازعہ وقف ترمیمی بل کو 288 ووٹوں سے منظور کروا لیا۔ اپوزیشن جماعتوں اور مسلم تنظیموں نے بل کو اقلیتوں کے خلاف اقدام اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ بل کے مطابق ریاستی حکومتوں کو وقف بورڈ میں غیر مسلم اراکین شامل کرنے اور ضلعی کلکٹرز کو متنازعہ وقف جائیدادوں پر فیصلہ دینے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ بل وقف املاک پر حکومتی کنٹرول بڑھانے اور مسلمانوں کے مذہبی و سماجی حقوق محدود کرنے کی سازش ہے۔ ایمیزون کا بھی خلا میں انٹرنیٹ سیٹلائٹ بھیجنے کا منصوبہ تیار۔ ایمیزون کے ماتحت پروجیکٹ کوئپر نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9 اپریل کو فلوریڈا کے کیپ کناورل اسپیس فورس اسٹیشن سے 27 سیٹلائٹس لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ کا انٹرنیٹ کنیکشن سیٹلائٹ کا پہلا مکمل سلسلہ ہے اور اسے یونائٹڈ لانچ الائنس لانچ کرے گا۔ پروجیکٹ کوئپر کے مطابق ان کا فرسٹ جنریشن سیٹلائٹ سسٹم کل 3200 پروڈکٹس کو مدار میں داخل کرے گا اور انہیں تعینات کرنے کے لیے 80 سے زائد لانچز کا استعمال کیا جائے گا۔
چین میں 2 کمپنیوں کو مسافر ڈرون چلانے کا لائسنس جاری۔ چین نے کمرشل فلائنگ ٹیکسی انڈسٹری کی جانب بڑا قدم اٹھا لیا۔ چینی ریگولیٹرز نے 2 کمپنیوں کو خود مختار مسافر ڈرون چلانے کا لائسنس جاری کر دیا۔ چین نے حالیہ مہینوں میں لو الٹیٹیوڈ معیشت کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات میں ڈیلیوری ڈرون سے لے کر فلائنگ کاروں تک کی ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف عالمی تجارت اور امن پر اہم بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو ممالک امریکی ٹیرف سے بچنا چاہتے ہیں وہ امریکہ میں اپنی فیکٹریاں لگائیں کیونکہ انہیں کسی قسم کا ٹیرف ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی ملک بہتر پیشکش کے ساتھ آئے تو امریکہ ٹیرف پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور اس حوالے سے ہر آپشن کھلا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک معاہدے پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور جلد ہی اس حوالے سے فیصلہ متوقع ہے۔ آئرلینڈ دنیا کے سب سے طاقتور ترین پاسپورٹ کا حامل ملک بن گیا۔ نوماڈ کیپٹلسٹ نے 2025 کی نئی درجہ بندی جاری کر دی جس میں آئرلینڈ کو دنیا کے سب سے طاقتور پاسپورٹ کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس درجہ بندی میں مختلف عوامل کو مد نظر رکھا گیا جن میں ویزا فری سفر کی سہولیات، شہریوں پر ٹیکس کی شرح، دوہری شہریت، ذاتی آزادی اور عالمی ساکھ شامل ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کی بنیاد پر آئرلینڈ نے 109 پوائنٹ حاصل کر لیے اور پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کے شہریوں کو 176 ممالک میں بغیر ویزا سفر کرنے کی سہولیات حاصل ہیں جو اس دنیا کے بہترین پاسپورٹ میں فہرست رکھتا ہے۔ نریندر مودی کی بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس سے پہلی ملاقات۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس سے ملاقات ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق خوشگوار ماحول میں ہونے والی یہ ملاقات تھائی لینڈ میں علاقائی سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کا اقتدار ختم ہونے کے بعد محمد یونس کی مودی سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ ملاقات میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول بھی موجود تھے۔ بھارتی خارجہ سیکرٹری وکرم مسری کے مطابق نریندر مودی نے ملاقات کے دوران بنگلہ دیش میں اقلیتوں، خاص طور پر ہندو برادری کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان پر بھارت سے زیادہ امریکی ٹیرف عائد۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد پاکستان کو خطے کے 3 ممالک جبکہ 5 ممالک کو پاکستان پر مسابقتی برتری حاصل ہوگی۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی مسابقتی برتری 3% کم رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کیا گیا ہے جبکہ بھارت کا ٹیرف 26% ہوگا۔ اس طرح بھارت کو 3% کی مسابقتی برتری حاصل ہوگی۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر یون سک یول کو عہدے سے ہٹا دیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے سابق صدر یون سک یول کے خلاف مواخذے کی توثیق کر دی۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے 8 ججز نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مارشل لاء کے اعلان اور فوج کو پارلیمنٹ بھیجنے سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ صدر کی غیر آئینی غیر قانونی کارروائیاں جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے غزہ پر خاموشی توڑ کر عالمی اقدامات کا مطالبہ۔ فلسطینی مقبوضہ علاقوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان، روس، چین اور صومالیہ کی حمایت سے الجزیرہ نے طلب کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل یو این قراردادوں، جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک کی کمی۔ امریکی صدر کی جانب سے مختلف ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک کی کمی ہو گئی۔ برطانوی خام تیل ویرینٹ آئل $70 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت $66 فی بیرل کی سطح پر آ گئی جبکہ گیس کی قیمت 2% اضافے سے $4
14 सेंट फी MMBTU पर पहुंच गई। कनाडा का अमेरिकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि ट्रंप की तजारती पॉलिसी दुनिया को माशी बहरान की तरफ धकेल रही है और ये आलमी मैशियत के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। उनका मज़ीद कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की तजारती जंग आलमी मैशियत को तबाह कर देगी। दूसरी जानिब IMF के सरबरा ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मैशियत के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। सोना एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में सोना एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी नई कीमत 3,25,500 रुपये हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।